السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ، قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ ناظرین، 24 نومبر 1221 بروز بدھ دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ ہر سمت انسانی اعضاء ڈھیروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آوازیں سننا دشوار ہے۔ آسمان پر منڈلاتے گدوں کے غول جگہ جگہ گھوم رہے تھے۔ بغیر سواروں کے گھوڑے میدان کے اندر بھاگ رہے تھے جن کے سوار قتل ہو چکے تھے۔ ناظرین، بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈھالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان معرکہ آج اس میدان میں پیش آیا ہے۔ ناظرین، مگر یہ معرکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں اب بھی شمشیریں میان سے باہر ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک آہن پوش جواں مرد اب بھی دشمن سے مد مقابل ہے۔ شمشیر زنی کا مقابلہ جاری ہے۔ سوار اگرچہ مکمل طور پر جنگی لباس میں ہے مگر اس کی وجاہت، دلیری اور اس کے گرد موجود حفاظتی دستہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سوار اپنے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ دفعتاً قریب موجود خیموں میں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال جلال، تجھے اللہ کا واسطہ ہے ہمیں قتل کر دے، جلال ہمیں تاتاریوں کی قید سے بچا لے۔ ناظرین، یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، صدیوں پرانی سلطنت خوارزم کا سلطان جو کئی سال سے تاتاریوں سے نبرد آزما ہے، جلال الدین نے کئی دفعہ تاتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا مگر اس دفعہ تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوبی سے یرغار کرتا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا۔ دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے برسرے پیکار تھا۔ شاہی خیمہ سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے۔ یہ خاتون سلطان کی والدہ ہے اور خیمہ میں سلطان کی ازواج اور شاہی خاندان کی دیگر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان شش و پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور تاتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم و ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور وہ اس آخری معرکہ آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اسی لیے تاتاری سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ شاہی خیمہ سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے، وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں یکے بعد دیگرے دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی افواج سے نابرد آزما ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تاتاری سپاہ کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں اپنی جولانی دکھا رہی ہیں۔ سامنے کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سلطان لبے دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ چنگیز خان کا منشی عطاء الملک الجوینی لکھتا ہے کہ اس مقام پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ چٹان پر موجود جلال الدین اپنا تھکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے۔ تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے
ڈھال کمر پر لٹکا لیتا ہے، نیزہ، ترکش اور کمان ساتھ لے لیتا ہے۔ ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز و تند موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے۔ کچھ سیکنڈز کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کی پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے، دریا کا پانی یخ ہے، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چورو چور ہے، مگر سلطان کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی کی لہریں کبھی اسے ساحل کے قریب کر دیتی ہیں تو کبھی دور۔ لہروں سے لڑتے ہوئے آخرکار سلطان کا گھوڑا دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کنارے پر پہنچ کر سلطان اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرہ پر ڈالتے ہوئے ایک کہکہا بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم و ستم کی علامت ہے، جس کے کان چیخیں اور آہیں سننے کے عادی ہیں، وہ جس سلطان کی موت کی تمنا لیے دریائے سندھ تک کا سفر طے کر کے آیا ہے، وہ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کی مینار بنانے کا شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا ہو۔ جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا کہا لگا رہا ہے۔ ناظرین، چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے جملے اس کے منشی الجوینی اور علامہ ابن خلدون نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ ناظرین، یہ سارا منظر دیکھتے ہی چند جوشیلے سردار چنگیز خان سے تیر کر دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر دریا کی تیزی دیکھتے ہوئے چنگیز خان انہیں منع کر دیتا ہے۔ ناظرین، 1221 کا یہ منظر دریائے سندھ کے کنارے پیش آنے والے اس جنگی مارکے کو پیش کرتا ہے جس میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دلیری اور جوان مردی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر آج تک تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، 20 فٹ بلندی سے گہرے اور تیز رفتار دریا میں زخمی حالت میں چھلانگ لگانا اور پھر بخیر و عافیت دوسرے کنارے تک زندہ سلامت پہنچ جانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ سلطان جلال الدین وہ جوان مرد ہے جس نے منگولیا سے اٹھنے والے تیتاری سیلاب کو روکنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منظم ہونے والی تیتاری وحشی قبائل اس وقت کی آباد دنیا کے تقریباً آدھے حصے کو متاثر کر گئی۔ ناظرین، وسط ایشیا میں دو بڑے تاریخی اور مشہور دریا بہتے ہیں، دریائے جیحوں جسے اب دریائے آمو کہا جاتا ہے اور دوسرا دریائے سیحوں جسے اب سیر دریا بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقہ ماوراء النہر کہلاتا ہے۔ سمرقند، کوکند، بخارا اور ترمز جیسے مشہور تاریخی شہر اسی علاقے میں واقع ہیں۔ اسی دریائے آمو کے کنارے موجود ازبکستان میں اورگنج نام کا شہر بھی آباد ہے۔ یہی اورگنج سلطنت خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ ناظرین، سلطنت خوارزم کی تاریخ سکندر اعظم سے بھی تقریباً 1000 سال پرانی ہے، یعنی خوارزم شاہ کا لقب سکندر اعظم سے بھی قریباً 1000 برس قدیم ہے۔ زمانہ اسلام میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سپہ سالار فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم باہلی رحمہ اللہ کے ہاتھوں سلطنت خوارزم اسلامی مملکت میں شامل ہوئی۔ خوارزم کے حکمران خلافت اسلامیہ کے صوبیدار یا گورنر کی حیثیت رکھتے تھے۔ امویوں کے بعد سلطنت خوارزم عباسیوں کے ماتحت آ گئی۔ عباسیوں کے دور زوال میں جب بغداد کا خلیفہ کمزور ہو گیا اور مملکت اسلامیہ کے علاقے یکے بعد دیگر خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تو خوارزم شاہ نے بھی اپنی خود مختار حیثیت کا اعلان کر دیا۔
ناظرین، بغداد کی مرکزیت سے الگ ہو جانے کے بعد خوارزم کے حکمرانوں نے آس پاس کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عباسیہ کے علاقے جو مرکز کمزور ہونے کے سبب آزاد ہو گئے تھے، وہ رفتہ رفتہ سلطنت خوارزم میں شامل ہوتے گئے۔ خوارزم کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئیں اور آخرکار سن 1200 میں سلطان علاء الدین کے خوارزم شاہ بن جانے کے بعد سلطنت خوارزم کی سرحدیں تیزی سے وسیع ہونے لگیں۔ ماوراء النہر کے اکثر علاقے، جن میں سمرقند، بخارا، کوکند، ترمز، بلخ، تاشقند اور فرغانہ وغیرہ شامل تھے، اور گنج کی سلطنت کے اندر آ گئے۔ ناظرین، علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے اس ترکان خطا کے خلاف عظیم کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح سلجوقی ترکوں کی مقبوضات بھی خوارزم شاہ کے پاس آ گئیں۔ ادھر افغانستان کی غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین غوری اسماعیلی باطنی فرقہ حسن بن صبا کی فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس طرح غوری سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی، اور پھر خوارزم شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے غوری سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں تک خوارزم شاہ کی مملکت پہنچ گئی۔ اسی طرح موجودہ سرحدی اعتبار سے سلطنت خوارزم اپنے زمانہ عروج میں موجودہ ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے کچھ حصے پر محیط تھی۔ ناظرین، اب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے خلافت عباسیہ کو بھی اپنی سلطنت کا باج گزار بنانا چاہا۔ اس نے خلیفہ بغداد کو پیغام بھیجا کہ خوارزم شاہ کا نام جمعہ کے خطبہ میں خلیفہ کے ساتھ شامل کیا جائے اور خلیفہ بغداد سلطنت خوارزم کا مطیع ہو جائے۔ علاء الدین خوارزم شاہ کے والد کے زمانہ میں بھی خوارزم اور بغداد میں لڑائیاں ہو چکی تھیں، مگر اب خوارزم شاہ بغداد کو اپنا مطیع کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح خلیفہ بغداد اور خوارزم شاہ میں شدید نوعیت کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور تاریخ نے دیکھا کہ ان اختلافات کے نتیجہ میں مملکت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر تاتاریوں کے ہاتھوں برباد ہو گئے۔ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، ان کے سروں سے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ آخرکار نہ خوارزم شاہ بچا اور نہ ہی خلیفہ بغداد، دونوں ہی تاتاریوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے۔ ناظرین، کمزور اور ناتواں خلیفہ بغداد کو اپنا رقیب اور دشمن سمجھنے والا علاء الدین خوارزم شاہ احمقانہ کام کر رہا تھا۔ اس کا اصل دشمن تو صحرائے گوبی میں مسلمانوں کا خون پینے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ چین کے شمالی علاقہ میں ایک وسیع و عریض صحرا واقع ہے جسے صحرائے گوبی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ منگولیا میں بھی شامل ہے۔ زمانہ قدیم میں اس صحرا میں وحشی اور جنگجو قبائل آباد تھے۔ صحرا کی سختی سے یہ قبائل بہت سخت مزاج ہو گئے تھے۔ آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنا انہیں مرغوب تھا۔ چین کی تاریخی خطائی سلطنت کے حکمرانوں نے دیوار چین قائم کر کے انہیں صحرا تک محدود کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی زندگی کے بارے میں پہلی ایپیسوڈ۔ ناظرین، دوسری ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کیسے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان اور تاتاریوں کو راستہ روکا اور انہیں ناکوں چنے چبوائے اور ان کی فوجوں کو شکست فاش دی۔ امید ہے آج کی پہلی ایپیسوڈ آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔